چلیے سیدھا آج کے اس اہم موضوع میں چلتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی تاریخی اور روحانی مثال پر بات کرنے والے ہیں جو ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو زندگی کے مشکل ترین حالات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور آزمائش کی داستان یہ صرف کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ ناقابل تصور نقصان کو انتہائی شکر اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا ایک مکمل کیس سٹڈی ہے۔ مطلب ذرا سوچئے، جب انسان اپنی زندگی میں سب کچھ کھو بیٹھتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آج کی ہماری یہ گفتگو بالکل اسی بنیادی سوال کا جواب تلاش کرے گی۔ تکلیف، بیماری اور مصیبت، دیکھیں یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں ہم صرف روزمرہ کی عام مصیبتوں کی بات نہیں کر رہے، یہاں ایمان کی سب سے بڑی آزمائش کا ذکر ہے، جسے بالکل دی الٹیمیٹ ٹیسٹ آف فیتھ کہا جا سکتا ہے۔ جب کسی انسان کو اچانک ایسی تباہی کا سامنا کرنا پڑے جہاں اس کی پوری دنیا الٹ جائے تو یہ تسلیم و رضا کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ آزمائش کتنی اچانک اور کتنی شدید ہو سکتی ہے، دراصل یہی وہ نقطہ ہے جو اس داستان کو اتنا اہم اور سبق آموز بناتا ہے۔ اس آزمائش سے ٹھیک پہلے کا منظر واقعی بہت دلچسپ اور شاندار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے اور انہیں ابتدائی طور پر بے حساب نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ بے پناہ دولت، فرما بردار اولاد اور مکمل صحت، یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو ایک بہترین اور کامیاب زندگی کے لیے درکار ہوتی ہے وہ ان کے پاس موجود تھی۔ یہ ابتدائی نعمتیں اس کہانی کی اصل بنیاد رکھتی ہیں۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا حجم کتنا وسیع تھا، تبھی آنے والے امتحان کی شدت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس مکمل خوشحالی کے فوراً بعد منظر انتہائی سنجیدہ اور غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک وہ سب کچھ جو میسر تھا ختم ہو گیا۔ دولت چھین لی گئی، اولاد اس آزمائش میں چلی گئی اور وہ خود ایک شدید ترین بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بالکل ایک مکمل دنیاوی تباہی کا منظر تھا۔ ایک ہی وقت میں مالی، خاندانی اور جسمانی یعنی ہر قسم کی آزمائش کا ایک ساتھ ٹوٹ پڑنا واقعی ایک عظیم اور تاریخی امتحان ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ نکل کر آتا ہے کہ جب سب کچھ تباہ ہو جائے تو انسانی فطرت عام طور پر کیا کرتی ہے؟ ظاہر ہے شکوہ اور شکایت کی طرف مائل ہوتی ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کا عزم بالکل نہ ڈاگنے والا تھا، ایک دم ان ویورنگ ریزالو۔ اس شدید ترین بیماری اور ہر ایک چیز کے چھن جانے کے باوجود انہوں نے کبھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ ان کا صبر مکمل تھا، زیرو کمپلینٹس۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان اور ایک نبی کے ایمان کا فرق پوری طرح واضح ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا اور اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر مرکوز رکھی۔ اس عظیم صبر کا عروج ہمیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں نظر آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کی خوبصورتی اور عاجزی سچ میں ناقابل فراموش ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس میں ناراضگی کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے، صرف اپنی تکلیف کا ایک نرم اظہار ہے اور اللہ کی رحمت پر مکمل یقین۔ یہ دعا ایک ایسی بہترین مثال ہے کہ شدید آزمائش کے وقت بھی ادب اور عاجزی کا دامن کیسے تھامے رکھنا چاہیے۔ اب اس دعا کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سورہ الانبیاء کی اگلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی وہ دور کر دی۔ اس آیت پر تھوڑا ٹھہر کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، ہم نے دعا قبول کی، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جب صبر اور توکل مکمل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد فوراً آتی ہے۔ ان کی تمام بیماری اور تکلیف کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا گیا۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان قربت اور رحمت کا انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ اور نتیجہ صرف تکلیف کے ختمے پر ہی ختم نہیں ہوا، یہ ایک مکمل بدلاؤ تھا، ایک زبردست ٹرن اراؤنڈ۔ مکمل تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف دوبارہ صحت عطا کی بلکہ بات یہاں تک رکی نہیں، انہیں دوبارہ دولت اور اولاد بھی عطا کی گئی، اور وہ بھی پہلے سے زیادہ۔ یہ دوگنی نعمتیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ خلوص نیت سے برداشت کی گئی آزمائش کے بعد آنے والا انعام ہمیشہ پچھلی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ کہانی کے اس حصے کو سمجھنے کے بعد اس کے پیچھے چھپے روحانی فلسفے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے درجے کے مطابق لوگوں پر۔ یہ تجزیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں ضروری نہیں کہ کسی ناراضگی کا نتیجہ ہوں۔ دراصل روحانیت کے سفر میں آزمائش کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ مطلب جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔
تو اس تمام تجزیے سے سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ ایک صبر کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیاوی نظریے سے اگر دیکھا جائے تو شاید سب کچھ چھن جانا ناکامی لگے، ٹھیک ویسے ہی جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے کیس میں شروع میں لگا تھا، لیکن اصل کامیابی جذبات پر قابو رکھنے اور ایمان پر قائم رہنے میں ہے۔ جو شخص مشکل ترین حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ روحانی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے فتح یاب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، چاہے کوئی تکلیف اس وقت کتنی ہی طویل کیوں نہ لگ رہی ہو۔ اس دنیا کی ہر چیز کی طرح مصیبتوں کی بھی ایک مدت ہوتی ہے۔ بیماری اور غربت کا وقت آخر کار ختم ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک گہری اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ حقیقت انسانیت کے لیے ایک عظیم امید پیدا کرتی ہے کہ تکلیف اور دکھ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، انہیں ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہونا ہوتا ہے۔ اور یہاں تیسرا اور آخری اہم سبق واضح ہوتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور پھر انعام دیتا ہے۔ ڈیوائن ٹیسٹس یعنی آزمائشیں دراصل ڈیوائن ریوارڈز یعنی عظیم انعامات تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہیں۔ آزمائش کو عذاب سمجھنے کے بجائے اسے ایک پروسیس سمجھنا چاہیے۔ یہ دراصل ایک ایسی تربیت ہے جو انسان کو آنے والی بڑی نعمتوں کے قابل بناتی ہے۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک بڑا انعام چھپا ہوتا ہے، بس شرط صرف اتنی ہے کہ امتحان میں پورا اترا جائے۔ تو آج کے اس ایکسپلینر کے آخر میں ایک انتہائی اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اس عظیم صبر کی مثال پر غور کرنے سے انسانیت اپنے عارضی دنیاوی مسائل کا سامنا کیسے بہتر انداز میں کر سکتی ہے؟ جب حقیقت یہ ہے کہ صبر ناکام نہیں ہوتا، مشکل وقت ہر حال میں گزر جاتا ہے اور ہر آزمائش کے بعد ایک عظیم انعام منتظر ہے، تو کیا یہ چیز مشکلات کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل نہیں کر دیتی؟ یہ سچ میں ایک ایسی حقیقت ہے جس پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آزمائشوں کو بہتر انداز میں برداشت کر سکیں۔